فرمایا کہ اپنی امتیوں سے کہنا کہ جنت میں پاک مٹی اور مزیدار پانی ہے اور اس کی زمین درختوں کے بغیر ہے اور اس کے بیچ اللہ کا ذکر ہے جو کہ ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ دکھائی گئی ٹائم میں آگے ٹریول کر کیونکہ ابھی تو میدان محشر سجا نہیں تھا، ابھی تو قیامت کا دن آیا نہیں تھا، ابھی تو فیصلہ ہوا نہیں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور دوزخ میں کسے دیکھا تھا؟ What is time? Time is not absolute. ٹائم ٹریول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معراج کی رات میں مجھے کچھ لوگ دکھائے گئے جن کے ہونٹوں کو آگ کی کینچی سے قطرا جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے کہا یہ آپ کی امت کے وہ مبلغ ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور خود کو بھول جاتے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المعمور دکھایا گیا۔ 7ویں آسمان پر اسی کعبے کے اوپر ایک گھر ہے بیت المعمور جس کا طواف فرشتے کرتے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا جو ساری مخلوقات کی آخری حد ہے، اس کے آگے کوئی انسان، کوئی فرشتہ، کوئی جن نہیں جا سکتا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور نبی علیہ السلام کو 3 تحفے دیے، جس میں پہلی 50 نمازیں جو کم کر کے 5 ہو گئی، اور اللہ فرماتا ہے میرا قول نہیں بدلے گا، آپ کی امتی پڑھیں گے 5 لیکن انہیں ثواب 50 نمازوں کا ملے گا۔ اور دوسرا تحفہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیت، سارا قرآن زمین پر اترا ہے لیکن یہ 2 آیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان میں وحی کی۔ تیسرا تحفہ جو سب سے بڑا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ آپ کا جو بھی امتی شرک نہیں کرے گا میں اسے معاف کر دوں گا، سبحان اللہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا کا سارا سفر صرف ایک رات میں کیا ہے۔ رسول اللہ جب واپس آ کر یہ سارا واقعہ لوگوں کو بتانے لگے تو لوگ ان کا مذاق اڑانے لگے اور کئی لوگ تو ایمان سے پھر گئے۔ اور ایسے میں جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آ کر بیان کرنے لگے کہ کیا تم نے سنا کہ تمہارا دوست کیا کہہ رہا ہے کہ وہ ایک رات میں بیت المقدس اور آسمان کا سفر کر آیا ہے، تو حضرت ابو بکر نے پوچھا کیا انہوں نے سچ میں ایسا کہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں۔ تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ یہیں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو صدیق کا لقب ملا۔ اب اس واقعے سے جڑا سب سے مین سوال، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا؟ تو اس کا جواب ہماری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا ہمیں پہلے ہی دے چکی ہیں۔ مسروق تابعی نے اماں عائشہ سے پوچھا اے اماں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا؟ اماں عائشہ فرماتی ہیں تم نے جو کہا اس سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جان لو جو کوئی بھی ان 3 باتوں میں سے کسی ایک کا بھی قائل ہوا اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ بہت بڑا جھوٹ باندھا۔ جو کوئی بھی کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا اس نے اللہ پر سب سے بڑا جھوٹ باندھا۔ مسروق تابعی فرماتے ہیں میں لیٹا ہوا تھا اور یہ بات سن کر اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہا اے اماں جان رک جائیں اور اپنی بات میں جلدی نہ کریں۔ اماں کہ اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ